منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه المسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most benevolent, the most impassionate. O my Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O children of Adam, we have bestowed on you clothing to conceal your private parts as an adornment, but the clothing of righteousness, that is best. Vasudeva sutam devam kansachanur mardanam devaki paramanandam krishnam vande jagat guru maha. Samam kaishro griva dharayan chalam sthiraha samprekshanasi kamgaraha dishasya chanavlokanya yadro narayastu pujante ramante tatra devataha मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य से मास्मगमः. ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. जनाब सदर जलसा गिरामी क़द्र हज़रत उलमा किराम, ग़यूर मुसलमानों, अज़ीज़ तलबा और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे समाज की माँ और बहनों, दूसरी बार मदरसा दारुल कुरान फुरकानिया में हाज़री का मौका मिला. अब से पहले जिस प्रोग्राम में शिरकत हुई थी, ये दस्तार बंदी का मुबारक अमल सामने नहीं था, मगर इस वक्त 20 हाफिज़ कुरान जो सर पर दस्तार फजीलत जिनके सर पर सजाया गया, वो आपके सामने जलवा अफरोज़ हैं स्टेज पर. ये इस मदरसे की कामयाबी की दलील है. बहुत से लोग एतराज़ करते होंगे मदरसे पर, अराकीन पर, ज़िम्मेदारों पर, असातिज़ा किराम पर, यहाँ तक कि हज़रत मुहतमिम साहब पर भी. तो उन लोगों के लिए, उन हज़रात के लिए ये मंज़र देखने का है. अगर इस मदरसे में तालीम नहीं होती, मेहनत नहीं होती, तो आज 20 हाफिज़ कुरान आपके बीच में बैठे हुए नहीं होते. और आप लोग भी जो अभी आप लोगों ने ताउन पेश किया है, अब से पहले करते रहे हैं और शुरू से लेकर
from the beginning and to this time، اور اس وقت تک جتنے بھی لوگوں نے جانی مالی جس اعتبار سے بھی اس ادارے کی تعاون اور مدد کی ہے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے او علم ينتفع به، ایسا کام کر کے کوئی جاتا ہے اس دھرتی سے کہ جس سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جس اعتبار سے بھی ہو اس ادارے کی تعاون کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، اور جو بدگمان ہیں، بدظنی کا شکار ہیں، ان سے یہی گزارش اور یہی درخواست لوگوں کے طرف سے ہے کہ آپ آئیے اس ادارے میں دیکھیے کہ ہم 20 حافظ قرآن کو پیدا کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ نظام نہیں ہے، دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں کی جاتی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ صرف خاصیت ہے، اٹس اونلی میریکل بائی دا گاڈ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک معجزہ ہی ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں۔ تقریباً 100 سے ادھک بڑے مذاہب ہیں، 100 دھرم کے بڑی کتابوں کا نام تو ہمیں یاد ہے، لیکن آج تک کسی بھی کتاب کا حافظ اور کسی بھی کتاب کا پڑھنے والا کثرت سے مجھے نہیں ملا جتنا کہ قرآن کریم کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے اور اس کے حافظ آپ کو پوری دنیا میں مل جائیں۔ آج کی تاریخ میں if you want to find out, if you want to count by your finger، اگر آپ اپنے انگلیوں سے اگر اس کو گننا چاہیں in entire only بھارت، in entire انڈیا، آپ پورے بھارت میں، تو آپ گن سکتے ہیں اس وقت حافظ قرآن کی تعداد تقریباً 7.5 لاکھ ہے پورے بھارت۔ اس کے بالمقابل اور جو کتابیں پڑھی جاتی ہے ان میں 7.5 لاکھ نہیں، صرف چیلنج ہے کہ 7 حافظ ادر بکس اپنی کتابوں کے حافظ دکھا دیجئے، پڑھنے والے دکھا دیجئے، نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے نہیں دکھا سکتے چونکہ وہ کتابیں کتاب نہیں ہے۔ بہت ساری جو مضبوط دھرم گرنتھ مانی جاتی ہے وہ یا تو دیومالائی کہانیاں ہیں، صحیح شکل میں نہیں ہے، ایک ایک مہاپروش کے، ایک ایک گریٹ لیڈر کے 2 کتابیں ہسٹری میں لکھی گئی، کسی میں اور ڈیفینیشن ہے، کسی میں اور ڈیفینیشن ہے۔ صرف قرآن ہے جس کا الف سے الحمد کے حمزہ سے لے کر من الجنت والناس کے سین تک ایک نقطہ اور ایک زبر کی بھی کوئی تبدیلی یا کوئی اونچ نیچ، کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے۔ صرف دس از اونلی قرآن۔ اس کو یاد کرنا بہت آسان، آپ کے قریب کے یہی اڑیسہ کے ایک جگت سنگھ پور جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کے تقریباً 4 سال پہلے کی بات، ہمارا شروع کا زمانہ تھا، جب ہم پہنچے تھے اس پروگرام میں تو ایک 3 مہینے کے اندر ایک بچے نے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ چھوٹا بچہ 3 مہینے میں پورا قرآن یاد کر لینا،
دنیا کی کسی بھی کتاب کو یاد کرنا، اور 3 مہینے میں ایک بچہ کانٹ بلیویبل، قابل اعتماد ہی نہیں، یقین نہیں کر سکتے آدمی، لیکن اس قرآن کے محافظ بچے 3 مہینے میں کیا، ہمارے اکابرین نے 30 دن میں قرآن کریم کو پورا کا پورا حفظ کیا ہے، دل سے اس کو یاد کیا۔ اکابرین دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو رمضان کا مہینہ آ جاتا تو تراویح میں کیا پڑھیں گے، تو پورے دن ایک پارہ یاد کرتے اور رات میں اسی کو سنا دیتے تھے، تو 30 دن میں 30 پارے یاد کر کے لوگوں کے سامنے میں حافظ قرآن بن جاتے تھے۔ یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے گرنتھ کے ماننے والے، پڑھنے والے، and who is saying about their authentic دھرم شاسترا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب سب سے بہتر ہے، ہماری کتاب سب سے اچھی ہے۔ اگر اچھی ہے تو ذرا سنا دو، 2-3 لائن سنا دو، 2-3 چیپٹر پڑھ کر سنا دو، نہیں سنا سکتے۔ دل سے محبت کرنے والے، اپنے گرنتھوں کا نام لینے والے، آگے پیچھے 3-3 لائن کے القاب لگاتے ہیں اپنی کتابوں کے، اپنے شاستروں کے، لیکن ان کو 2-2 3-3 ورسز یاد نہیں، 2-2 3-3 لائن یاد نہیں، 2-2 3-3 منتراز یاد نہیں، صرف بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے الحمدللہ، پیچھے جتنی بھی کتابیں آئی اس دھرتی کے اوپر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی، لیکن وہ کتابیں بدل دی گئی، مرضی کے مطابق ڈھال دی گئی، لیکن یہ قرآن ہے جو آج بھی اسی انداز میں ہے، آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے، انہی احکامات کے ساتھ ہے، جن احکامات کے ساتھ 1450 سال پہلے اللہ نے اس دھرتی پر اس کو سینڈ ڈاؤن کیا تھا۔ توریت، انجیل، زبور، وہ کتابیں محفوظ نہیں، یہ کتابیں محفوظ، وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وائی؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کتابوں کو نازل کیا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے نہیں لی تھی۔ I give you a book and you will protect it and you will follow the command of these all books، ان تمام کتابوں پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کا دیکھ بھال کرنا بھی تمہاری ذمہ داری، اس کی پروٹیکشن تمہاری ذمہ داری ان کتابوں کی۔ لیکن یہ قرآن ہے، اس قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی۔ ان کتابوں کے لیے نہیں کہا اللہ نے کہ یہ کتابیں میں بھیج رہا ہوں میری طرف سے ہے تو میں اس کا محافظ ہوں، نہیں، لیکن قرآن کے لیے کہا کہ یہ میری طرف سے ہے، میں نازل کر رہا ہوں، اس کو کوئی مائے کا لال نہیں چھو سکتا، نہیں بدل سکتا، چونکہ اس کا حفاظت، اس کا محافظ میں ہوں، میں اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب بہت سے برساتی مینڈک نکل کر آتے ہیں، اچھلتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لاکھ بولے، لیکن قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا محافظ آپ اور ہم نہیں ہیں، اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ یہیں پر 20 حافظ قرآن بیٹھے۔ یہ اگر مثال کے طور پر یہاں پر قرآن کریم کے یہ نسخے، آپ اس کو آگ لگا کر جلا دیجئے، جل جائیں گے نسخے، آپ سوچیں گے وہ قرآن مٹ گیا۔ ابھی ایک حافظ کو کہوں گا کہ بھیا آپ حافظ قرآن ہو، یس سر میں حافظ قرآن ہوں، نیت باندھے گا، پڑھنا شروع کر دے گا، الحمدللہ سے لے کر من الجنت والناس تک، فجر تک پورا قرآن پڑھ کر آپ کو دوسرا قرآن بنا کر دے دے گا، دوسرا مسودہ تیار ہو جائے گا، تب کیا کریں گے؟ اس لیے یہ قرآن نہیں مٹایا جا سکتا، اور اسی قرآن پر جو آدیش ہے، اسی قرآن کے جو آدیش ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ نہیں۔
چاہے وہ پردے سے تعلق ہو، نماز سے تعلق ہو، زنا سے بچنے کا طریقہ ہو، سود کی ممانعت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، وراثت ہو، سوسائٹی ہو، تعلیم و تربیت ہو. Everything has been written in this book, in the Quran Kareem. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں لکھا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، it is only culture of Islam. ہم جس اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہ تو کلچر آف اسلام. ہم اللہ کے حکم کو کلچر آف اسلام، رسم آف اسلام، رواج آف اسلام سمجھ کر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کا فرمان سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کا آرڈر سمجھ کر ہم اس پر عمل کرتے. ہمارے پاس جو زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال کی اللہ نے دی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہی آرڈر پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زندگی دی ہے اس دھرتی پر. ہم اللہ کے اس آرڈر کو مکمل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے. کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو رسم ہے، یہ تو کلچر ہے، یہ فلاں بادشاہ کا ہے، یہ فلاں لیڈر کا ہے، یہ فلاں نبی کے طرف سے ہے، تو غلط ہے، غلط کانسیپٹ ہے. کوئی بھی ہو، نماز ہو، اذان ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، پلگریمیج ٹو مکہ، جتنے بھی آرڈرز اور جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں وہ کلچر نہیں ہے، وہ صرف فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اللہ نے ہیومن بینگز، مسلمانوں کو، مومنوں کو اس لیے اس دھرتی کے اوپر بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جاؤ میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں، عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. We created you only to worship، عبادت کے لیے، بھکتی کے لیے تمہیں اس دھرتی پر بھیجا جا رہا. مثال کے طور پر یہی لے لیجئے، ابھی جو بہت بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے، پردہ. کب نازل ہوا اس کا آرڈر؟ 5 ہجری میں، جب نبی پاک علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں سے آنے کے 5 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا آرڈر نازل کیا. ابھی تو ہم لوگ سستی کوتاہی کر لیتے ہیں، کسی بھی شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ سستی کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں صحابہ ایسے تھے، صحابیات ایسی تھی کہ رات کو آرڈر نازل ہوا پردے کا، اینڈ کور اپ یور فیس، پردہ کرو. رات کو جب فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں مسجد میں تو چیمی گوئیاں شروع ہوتی ہے کہ پردے کا آرڈر نازل ہوا. تو نماز پڑھ کر گھر آتی، آنے کے بعد تب پردہ کرتی، تب اپنا دوپٹہ، اپنے کپڑے لیتی سر پر، بالوں پر، پورے باڈی کے اوپر کپڑے اور بھی تھے، لیکن سر چہرہ شاید ڈھکا نہیں ہوگا، ہو سکتا تھا لیکن نہیں. بچہ ساتھ میں ہے تو فوراً اپنے گھر پہ بھیجتا ہے بچے کو، بیٹے جاؤ چادر لے کے آؤ. آنے کے بعد اپنے چہرے کو ڈھانکتی. نماز کے بعد گھر پہنچتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی بچے کو پریشان کرنے کی، نماز پڑھ کر آ کر ابھی تو آرڈر نازل ہوا ہے نا، آرڈر آیا ہے نا اللہ کی طرف سے، ابھی تو وہی آئی ہے نا پردے کی. آنے کے بعد میں تب اپنے چہرے کو کور اپ کرتے، تب اپنے چہرے کو ڈھانپتے، کیا ضرورت ہے بچے کو بھیجنے کی. تو صحابیوں ان حضرات صحابیات کا پتہ کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر آتے ہی پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتا کہ ہم دیری کریں، عمل نہ کریں اس پر. اللہ کا آرڈر آیا، جان بوجھ کر دیری کرنا، عمل نہ کرنا، یہ مومن کی، ایک صحابیہ کی، ایک صحابی کی، یہ مومن کی، مسلمان کی پہچان اور شان نہیں ہے.
ہم سے رہا نہیں گیا، اس لیے ہم نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ، میرے اللہ کا آرڈر آیا ہے، اور آرڈر سننے کے بعد میں رک جاؤں، میں پردہ نہ کروں، میں حجاب نہ لگاؤں اپنے سر پر، مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے اپنے بچے کو بھیجا کہ آرڈر آنے کے بعد 1 منٹ بھی اللہ کے آرڈر پر، حکم پر عمل نہ ہو میں رہ نہیں سکتی، اسی لیے میں نے اپنے بچے کو بھیجا تھا۔ It is not a culture، یہ کلچر نہیں ہے دنیا والوں۔ ہماری بچیاں جو حجاب کرتی ہے، ہماری بچیاں جو نقاب پہنتی، نقاب پورے باڈی کو ڈھکنے کو بولتے ہیں، اور حجاب مطلب اپنے چہرے کو جو کور اپ کرتے ہیں اس کو عموماً حجاب بولا جاتا۔ حجاب استعمال کرتی، پردہ کرنا، حجاب، یہ صرف اللہ کا آرڈر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بعض لفظوں میں حجاب کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ اذا سألتموهن متاعا فاسألوا من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے پردہ کرو۔ تقریباً سورہ احزاب میں اس کے بارے میں، سورہ نور میں 18ویں پارے میں اس کی وضاحت ہے۔ کوئی بولتا ہے نا کہ حجاب ان ملاؤں کی، ان کی اپنی گھر کی کھیتی ہے، یا اپنے بچوں کو وہ سیل پیک بنانا چاہتے ہیں، سر سے پیر تک ان کو ڈھکنا چاہتے ہیں۔ علماء کرام پر سنگباری کرنے والوں، یہ علماء کا آرڈر نہیں ہے۔ جن جن لوگوں کی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا، اور جو لوگ تقریبی ذہن کے، جو لوگ اپنے ذہن کو بہت چھوٹا بلکہ نیرو مائنڈڈ ہے، کوتا ذہن کے ہیں، جاؤ پڑھو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی کہلوایا، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے کو ڈھکو، پردہ کرو۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ٹوٹل کی ٹوٹل مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ڈھکیں، چھپائیں اپنے چہرے کو، بڑھائیں پردے کو۔ اب بتائیے قرآن کریم کا آرڈر ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جناب، مولانا اپنی واہواہی کرنے کے لیے مولانا لوگ اپنے گھر سے یہ آرڈر نازل کرتے۔ مولانا کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، کسی بھی مفتیان کرام، کسی بھی مفتی کو، عالم دین کو، حضرات علماء کرام کو کوئی اجازت نہیں، کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ قرآن کریم پر یا اس کے کسی حکم پر، حکم کو اپنی طرف سے موڈیفائی کر کے لانچ کریں، اس کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے۔